السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی خاتون ہے جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے آثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بافضیلت خاتون ہے۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسیب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسیب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سلام اللہ علیہ ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، حارث بن ابی زرار جو غزوہ بنی مصطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بلاتر ہے، اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور فدیہ یہ لے۔ وہ اونٹ کہاں ہے جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ذرار نے کہا، اور مسلمان ہو گیا۔ برا بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ کو برا سے نکاح کا پیغام بھجوایا، جو انہوں نے باضد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برا کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام امیر گرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کروا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طویل 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شیر موضوع، اندام ملیک اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطن حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زائدہ، راست
بعض عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، عاجز و انکساری، اثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاست کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلے پر بیٹھے پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اور ہمتاً گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ نیت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلمات۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہے لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روحانی بلیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سنا تو؟ فرمایا، افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و انصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روز جمعہ روز عید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وار ہوا ہے، لہذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا، اسے اٹھاؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ یہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کے نور و نقص سے بھرپور فضاؤں میں بے مثال زندگی گزار رہی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بیوگی جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیری ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے لیکن لبوں پہ لفظ تھے، اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔
اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ہجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں محبت کرنے والے شوہر، اللہ کا محبوب، رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے جب فرقہ جدائی کی کسک بہت بے تاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسوں کے ستارے جلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی، یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا وہاں سے اٹھیں، لیکن خدا نہ خواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالت کچھ بھی تھی لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھے ان کی بدرجہ اولی عزت و اکرام کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت افتخار و سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر رکھا۔ اس کے علاوہ بھی طائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے تیار تھی اور پھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن الحکم حاکم تھا۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب متبرہ میں ان سے 7 حدیث مروی ہے، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتابوں میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز، صرف ایک سفید کھچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے بھی درجہ ذیل حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ الکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چاچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغموم کر دیا۔ اس لیے اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسارہ کو سپرد خاک فرمایا۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 ساجزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 ساجزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی ساجزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدنا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ زوجہ مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔